طبیبا میرا ایک کام کرا دے، میرے 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 طبیبا میرا ایک کام کرا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے، میرے طبیبا میرا ایک کام کرا دے، میرے طبیبا میرا ایک کام کرا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے، خدا کے کرم کی یہی انتہا، خدا کے کرم کی یہی انتہا، اگر ایک پل بس ہمیں دیکھ لے وہ، 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 خدا کے کرم کی یہی انتہا، خدا کے کرم کی یہی انتہا، اگر ایک پل بس ہمیں دیکھ لے وہ، اگر ایک پل بس ہمیں دیکھ لے وہ، میرے طبیبا میرا ایک کام کرا دے، میرے طبیبا میرا ایک کام کرا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے۔ یہ شعر سمجھتا ہے قربان محمد میں میرا نام لکھا دے، تو محبت قربانی مانگتی ہے، جیسے قربانیاں کوئی دے سکتا ہے، اس کے دل میں اگر تمنا تو قربانیاں دو پھر، ہاں تمنا نہیں ہے تو خدا تمنا دے گا، کمزوری دور کرنے کی دعا کر، بغیر قربانی کے محبت کا پتہ نہیں چلتا ہے، بڑی محبت زیادہ تو قربان ہو کے مرتا ہے، ہر چیز حزن، اگر قربانی کی حالت کمزور، اتنی محبت نہیں ہے تو جتنی ہے اتنا اظہار کرے،
یہ پہلے بھی کہا تھا، یہ طریقت میں جو چلنا ہوتا ہے قربانی سے، نیندوں کو قربان کرنا، دل کو قربان کرنا، دوستوں کو قربان کرنا، راحت کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، یہ سب قربانیوں میں داخل ہے۔ اور جس کا جی چاہے محبت سے، ہاں جی، تو قربانی کی طور سے اپنے سر کو گنجا کر سکتا ہے۔ یہ حکمن نہیں ہوتی، محبت حکم سے زبردستی نہیں کرائی جاتی، اس کا تقاضا ہی قربانی ہوتی ہے۔ وہ قربانی کر کے ہی دم لیتا ہے، ٹھنڈا سانس لیتا ہے، نہیں تو اس کی سانس رکی رہتی ہے کہ قربانی کا موقع نہیں ملا۔ پھر محبت کا راستہ اس کے لیے امید رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو صحیح طریقہ بتا دیں، قربانی کا صحیح طریقہ محبت کا، کہ محبت کا راستہ قربانی کا تقاضا ہے، یہ سب دنیا مانے گی۔ ایک عورت پہ کہ محبت ہوتی ہے قربانیاں دیتا ہے آدمی، ایک کسی سے محبت ہوتی ہے، دل دنیا سب ہار دیتا ہے اس پر۔ تو آقا کے واسطے قربانیاں سب بے قیمت ہیں، بس ان کے کرم کی تقاضے کی انتظار ہے، انہیں فائدہ نہیں ہے۔ یہ قربانی سے تمہیں کو فائدہ ہے۔ تو اس میں جذبے سے قربانی کرنا، سوچ کے کرنا، یا پھر میں سوچوں کتنی کروں، وہ آدمی نہ کرے کہ اللہ میں چاہتا ہوں مجھے یہ تمنا پوری کر، میرا دل ایسا ہو، کیونکہ قربانی دے گا بھی تو فائدہ نہیں ہوگا، کہ اس میں قربانی والی بات نہیں ہے۔ خدا سے دعا کرے معافی دے، ضروری نہیں ہے، کرے گا بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ کرے قربانی جس کو محبت اور عشق کی ضرورت ہے، تو وہ قربانی دے کے ہی ٹھنڈا سانس لے گا، چاہے جو کچھ ہونا ہے ہو جائے۔ قربانی والے کے ساتھ معاملے میں انسان کی عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور عشق آگے نکل جاتا ہے، وہ سوچنے ہی نہیں دیتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ یہ عقل مجھ کو ستائے، یہ عقل مجھ کو ستائے غلام رسول۔ یہ عقل و خیرت بوجھ لگتا ہے مجھ کو، یہ عقل و خیرت بوجھ لگتا ہے مجھ کو، سوا ان کے در کے بھیکوں میں کہیں نہ، ان کے در کے بھیکوں میں کہیں نہ، ان کے در کے بھیکوں میں کہیں نہ، سوا ان کے در کے بھیکوں میں کہیں نہ۔ یہ عقل و خیرت بوجھ لگتا ہے مجھ کو، یہ عقل و خیرت بوجھ لگتا ہے مجھ کو، سوا ان کے در کے بھیکوں میں کہیں نہ، ان کے در کے بھیکوں میں کہیں نہ، ان کے در کے بھیکوں میں کہیں نہ۔ عقل و خیرت بوجھ لگتا ہے مجھ کو، یہ عقل و خیرت بوجھ لگتا ہے مجھ کو، سوا ان کے در کے میں کہیں نہ۔ اے میرے طبیبا میرا ایک کام کرا دے، میرے طبیبا میرا ایک کام کرا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے، قربان محمد۔ تو میرا ایک کام کرا دے طبیبہ کے قربان، پھر قربان محمد کا رستہ تو یہی ہے یا نہیں؟ پھر ہاں، تو تم پڑھے لکھے تو صحیح سمجھو نا، ہاں، پھر قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی قربانی نہیں ہے جو کپڑے یہ اتار دینا، یہ دنیا کی گندگی، بس نیت پر معافی ہے۔ ہاں، آگے دوستوں کو قربان کرو، زیادہ محبت خدا سے دوستوں سے نہیں۔ ہاں، جس سے تمہاری نمازیں چھوٹ جائے، تمہارا درود کم ہو جائے، تمہارے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جیسے کہ یہ روڑے اڑے ان کی وجہ سے ان کو دور کرو، کبھی کبھی مل لیا۔ ہاں، ہے کہ جس کو محبت لگ جائے اس پہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، عربی کا شعر۔
تو راتوں کو تہجد کے وقت سے تم نیند کو قربان کرو، ست اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے. کسی کا سوال ہے، کسی کو رزق ہے، کسی کو کچھ ہے. جب بادشاہ خود پوچھے تو پھر کرم کی بہت امید ہوتی ہے. اور بادشاہ نے نہیں پوچھا، تم نے کوئی سوال کیا، بادشاہ فوراً اس کا یعنی اس سوال کو پورا کرے یا بعد میں کرے، تم نے پوچھا، اس کی مرضی پر ہے. اور جب بادشاہ نے کہہ دیا کہ جو مانگتے ہو مانگو، بادشاہ کو دینا پڑ جاتا ہے. اس وقت خدا خود پوچھتا ہے کہ اب کیا تم کو چاہیے. تو کسی نے بڑی اچھے الفاظ کہے ہیں، شعر لکھے ہیں کہ جب ایسا مسئلہ تہجد کا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ سوال کر، کوئی توبہ والا، کوئی رزق والا، کوئی سوال والا، تو اس نے وہاں دو لفظ لکھ دیے، مجھے بڑے دل میں گئے. میں کہوں حضرت محمد مصطفیٰ میرا سوال نہیں ہے. میں کہوں حضرت محمد کہ جب وہ پوچھے اللہ تعالیٰ سے، میں کہوں حضرت محمد مصطفیٰ. میں کہوں حضرت محمد. تو میرا ایک کام کر، تو طریقت کا مسئلہ جو سے قربانیوں کا ہے، تو اس لیے کچھ وضاحت کرنی پڑتی. بیچ میں پھرتو گرتو نرتو مرتو سارے گھسے ہوئے نا، یہ کیا ہو رہا ہے. تو محبت کا نام لینا پھر تم پر حرام ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو پتہ آپ چل گیا کچھ شرح سے، تو پھر محبت کا تقاضا کا کچھ اظہار، وہ کیا محبت، اس کا اظہار نہیں ہے. ایک لڑکی کی محبت کرتے تو قربانی کے تقاضے شروع ہوتے نہیں ہوتے ہیں. ماں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، دنیا کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، اس کی خیال کو نہیں چھوڑا، اس کے پیچھے سب کچھ چھوڑا یا خودکشی کر کے مرا. بتاؤ، یہ تو آقا کے پیچھے ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ تو یہ باتیں جو سی ہمارا فرض ہے. نبی کریم فرماتے من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے. ہاں، تو کچھ وضاحت بھی کر دی آپ کو، اس سے کافی فائدہ ہو گیا ہوگا. ہاں، تو یہ اس وجہ سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو ہر وقت آتے ہیں وہ ہر وقت یہ جذبے نہ دکھائیں اپنے، ہاں، کہ بعد میں پھر اس کو تکلیف ہو، پھر اس کا دل چلتے چلتے رک جائے. اب میں کیا کروں، میں تو کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس، یہ مسئلہ چلتا ہے تو میں تو گھڑیاں بھی دے آتا ہوں، دولت بھی دے آتا ہوں، کاریں بھی دے آتا ہوں. تم پکڑ ہو گیا. اس نے بہت برا کیا. اور جس نے کہا الحمدللہ میں نے یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، خدا کرے جو بچا کھچا ہے ابو بکر کی طرح وہ بھی قربان کرو. آئے آئے آئے، اس کے دل میں یہی لگے ہر وقت، اے عشق تیرے صدقے کیا آگ لگائی. وہ دم لیتا ہے، سانس ٹھنڈی لیتا ہے جب کچھ کر بیٹھتا ہے. اور جس کے اندر یہ نہیں جذبہ فوراً دکھاتا ہے، بعد میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، اب تو میرے پاس کچھ نہیں رہا. کتنی بڑی مصیبت ہے. ابو بکر سے کہا تمہارے پاس کیا رہا، سارا گھر خالی ہے. کہا ہمارے پاس اب سب کچھ آ گیا، پہلے ایسا نہیں تھا جو اب ہوا ہے. ترکت اللہ والرسول، خدا ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اب تو سب کچھ مل گیا، ہمیں تو ساری ضرورت ختم. کیسا جواب دیا. کہا اب تو آقا جی سوال کیا تم سب کچھ لے آئے ہو، ہم نے ایسی باتیں تو نہیں بتائی، ہم تو یہ بتایا ہے کہ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اپنے گھروں کا حق ہے، جو کسی کی استطاعت ہے. ایسا حکمن بھی نہیں کہا رہا سے ہم نے بیان کبھی دیا. یہ تم کیا کر کے آئے ہو، کچھ ہے پاس یا نہیں، گھر میں کیا رکھا ہے، یہ تو تم نے کیا کیا ہے. کہا سب کچھ گھر میں ابھی ہے، ترکت اللہ والرسول، خدا ہے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. ہاں دیکھا، اسی کا ساری امت کے تو سب ابو بکر عمر نہیں بن سکتے، تو بناوٹی ابو بکر عمر نہیں بننا چاہیے. جتنا اس کا کیا اتنا باقی کمزوری ہے، میرا دل ایسا نہیں ہے، خدا ایسا کر دے. تو یہ سلسلہ قربانیوں کا چلتا رہے گا، کیونکہ طریقے عشق کا تقاضا قربانی ہے. یہ تم کو کوئی نہیں سکھائے گا. میرا خیال ہے دعوت نہیں سارے پاکستان میں جا کے ڈھونڈ لو، میرا خیال انشاءاللہ. وہ یہ کہیں گے کچھ چندہ دے دو کچھ مدرسہ چلے، کچھ ہم بھی بیچ میں سے دال روٹی کھائیں اور تمہارے صدقے قبول ہوں، تمہیں خدا جنت دے، تمہارے کاروبار میں برکت دے. اور محبت والے کہتے ہیں میں عشق کا سودا کرتا ہوں، دنیاؤں جان کو گواتا ہوں. آئے 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 آئے
دنیا و جہاں کو گواتا ہوں، پھر شاید کرم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر شاید حضرت محمد مصطفیٰ کو پاتا ہوں کہ آپ سے میں نے کوئی چیز عزیز نہیں رکھی ہے، اور اس چیز کا کہتا نہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں، آپ مجھ پہ کرم کریں، ترس کریں، مجھے اپنے قدموں میں آنے دیں یا کسی کونے میں رکھ لیں کہ بعد خدا پوجوں تو آپ ہی کو پوجوں ابو بکر کی طرح۔ جیسے ابو بکر سے پوچھا ہے تم کو کیا پسند ہے، کیا پسند ہے، کیا پسند ہے، بس آپ ہی کے پاس رہوں اور آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، نظر جمی رہیں، ادھر ادھر خیال نہ جائے، اور جو کچھ میرے پاس ہو مجھے اس کی پرواہ نہ ہو، وہ آپ پہ نثار کرتا رہوں۔ آئے ابو بکر کیا کہہ گئے۔ اسی آقا جی نے کہا اگر خدا کے سوا میں کسی سے گہرا تعلق رکھتا تو ابو بکر کو اپنا، ابو بکر سے رکھتا، کس سے تعلق ہے، لیکن خدا کی محبت ابو بکر پہ غالب ہے میرے پر، اگر کسی کی محبت کا غلبہ ہوتا خدا کے سوا تو ابو بکر کا ہی ہوتا۔ دیکھا تو اس میں حصہ ملتا ہے، ویسے ابو بکر عمر سب نہیں بن سکتے، تو ایسے جذبے نہ دکھائیں کہ دوبارہ آپ تھوڑا بہت سنتے اس سے بھی محروم ہو جائیں۔ بھائی وہاں تو کپڑے اتروا لیتے ہیں، گھڑیاں اتروا لیتے ہیں، کاریں چھین لیتے ہیں، اس کا تقاضا تو یہی ہے۔ ایک عورت کا دیکھ لو اس کے پیچھے کیا کر بیٹھتا ہے آدمی، سب کچھ خرچ کر کے پھر اپنی جان بھی دے دیتا ہے، پھر وہ چاہے نہ چاہے بھی وہ اس کے چاہنے میں ہی رہتا ہے۔ کسی یمانی کا واقعہ مشہور ہے، وہ اس کو یہ دوسرے عشق کی مصیبت پڑ گئی، خدا اپنے اور آقا کے عشق میں رکھے اس عشق سے بچائے۔ تو کسی دوست نے کہا ادھر سے تم کام کرتے ہو، ان کا کام چھوڑ دو، میں تم کو نوکری اچھی دلا دیتا ہوں۔ اس یمانی کو کہا، اس یمانی نے اپنے دوست کو کہا نوکری کا نام دو، میں بہت خوش ہوں یہاں۔ کہا تم کو سختی سے بلاتے ہیں اور دروازے پہ رکھا ہوا ہے، میں تمہیں نہیں دیکھتا، تمہیں عزت سے انہوں نے رکھا ہوا، تو ایسی نوکری کو کیا کرو گے؟ کہا تم کو پتہ نہیں ہے اس میں بڑی راحت ہے مجھے۔ کہا کیوں، راحت کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ اندر کی بات۔ کہا پھر بدلے لو اندر کی بات، میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ آج یہاں ایک لڑکی ہے، میرا دل چھن گیا ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھا رہتا ہوں، کبھی گزرتی ہے۔ کہا تو اس حالت سے کیا تم کو ملے گا؟ کہا مجھے بہت کچھ، میں ہی جانتا مجھے جو میں ملتا ہے، تم کو کیوں، تم کو ایسی مرض لگتی، تم کو پتہ لگتا۔ کہا اس سے زیادہ بڑھ کے سناؤں؟ کہا سناؤ۔ کہا اس کے باوجود یہ میری حالت ہے، وہ میرے سے نفرت کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، دیکھتی تو بڑی ہے، جو غصے سے دیکھتی ہے، تب بھی مجھ کو اچھی لگتی ہے۔ ہاں وہ مجھے چاہتی نہیں ہے، اس کے باوجود میں اس کو چاہتا ہوں، اسی آسر پہ بیٹھا ہوں، شاید کبھی بس کبھی کا مسئلہ کہ بیٹھا ہوں، شاید کبھی کرم ہو جائے۔ ایک عورت کے پیچھے اتنی حالت، پڑھا لکھا، برا حال، تو وہ قربانی کا تقاضا ہے، زندگی ساری چھوڑ کے بیٹھا ہو، نہ عزت کی پرواہ، نہ ذلت کا پتہ، مجھے سود و زیاں سے کیا۔ ہاں یہ عشق میں ہو جاتا ہے، کسی کی محبت ہو جائے، آقا نے بڑی احتیاط بتائی ہے، مجھے سود و زیاں سے کیا، عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، ہاں بس یہی ہے کہ جو مزاج یار میں آئے، ہاں خوشی سے بولے یا محبت سے بولے، یا جیسے اللہ والوں نے کہا مالک دادر چھڑ دے نہیں، پاویں مارو 100 جتے، پاویں مارو 100 جتے۔ ہاں تو یہ مسئلہ یہاں چلتا اور چلتا رہے گا، احتیاطوں سے چلو، اور جو آتے جاتے مستقل یہ نہ ہو کہ پھر وہ بھاگ جائیں، کچھ ان کے احساس سے بھی جائیں، بھئی ہم جائیں تو پھر کپڑے لے کے جائیں، گھڑیاں لے کے جائیں، یا گھر میں گھڑیاں کپڑے چھپا کے جائیں، یہ تو پھر اور غلط ہو گیا مسئلہ۔ گھر میں ہو یہاں ہو، آرام سے بیٹھا رہے، جب دیکھے اس کی تمنا ایسی ہے، اس کا دل ایسا ہے، جتنا دل ہو اس سے بھی آدھا خرچ کرے تو اچھا ہے، کہ اس کے اوپر پتہ کچھ دیا کچھ بچ گیا ہے۔ تو جب دل ایسا ہو جائے تو بچ گیا ہو، اس کو تکلیف دے گی، کچھ نہ بچے تو بس یہی بچے تیرا کرم کی نظر ہو جائے، مجھے کسی چیز کی بچت نہیں چاہیے۔ تو یہ قسمت سے ہوتا ہے، جس میں جو جذبے دکھائے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، پہلی میں نے یہ وضاحت کی ہے۔ ہاں
تو اس سے محبت کا اظہار کرنا، پھر محبت کا اظہار سچا کرے کہ میں کتنی محبت قربانی کا تقاضا رکھتی، محبت باتوں سے شاعری سے سمجھے، شاعریوں کی کتابیں بھر ڈالی ہیں لیکن قربانیاں نہیں دی انہوں نے۔ بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے شاعر جن کی دنیا میں نام ہے، حکومتوں میں نام ہے جی، ان کو پوچھتے بھی ہیں لیکن قربانیوں میں نہیں آئے، باتوں تک آئے، آگے ختم ہو گئے۔ کسی کا عشق بیان تک پہنچا کہ کوئی ان کے درد تک پہنچا۔ ہاں چلے سنا، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز خرچ کی نہیں کی، وہ دیکھتے جنون کتنا ہے تیرے میں، جو محبت کی بات کرتا ہے تو پھر وہ کرے جس کے اندر یہ تمنا ہو تاکہ وہ ٹھنڈا ہو، اس کی سانس ٹھنڈی ہو، اور جس کے اندر یہ نہیں ہے کہ خدایا نعمت مجھے نصیب کر، میری کمزوریاں دور کر، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کرے گا۔ پھر ایک دوسرے کو ایسے مت کریں، یار تو نے کپڑے نہیں اتارے، تو کیسے زبردستی قربانی سکھاتا، اس کو سب پتہ ہے، اس کا دل ایسے نہیں ہے، اللہ کرے ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کو بھی یہ منع سختی سے کرتا ہوں، اس کو جوش نہ دینا ہے، تجھے خدا کی محبت اس سے ہے، خدا کی محبت، کلمہ نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، لیکن آقا نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو جن کے ساتھ ابو بکر عمر نہیں بن سکتے تو حساب کتاب سے اپنے چلو، یہ سلسلہ جاری ہے، ہو سکتا ہے روز ہو جائے، ہو سکتا ہے مہینے میں ہو جائے، جب اس کا موقع یا فضا بنتی ہے انشاءاللہ خدا مجھے اس وقت یہ میں بات کہہ دیتا ہوں، موقع پر فضا پر۔ ہاں اب یہ فضا موقع کا کیا مطلب ہے، یہ سب باتیں سمجھانے کی نہیں ہے، یہ مجہول رہیں گی، تو اس فضا کے موقع پر یہ میں کہہ دیتا ہوں۔ ہاں تو کچھ فضا ایسی تھی میں نے کہہ دیا، باقی اس بات کو سمجھ گئے تو پھر احتیاط سے چلیں۔ ہاں تو جذبے نہ دکھائیں، جس کی تمنا ہوتی ہے وہ اپنے کہ واقعہ اس کا دل ایسا ہے تو پھر وہ بے چین ہی رہے گا، جب تک قربانی نہیں دے گا اس کا دل جلتا ہی رہے گا، قربانی کے بعد کچھ ٹھنڈک محسوس ہوگی، شکر ہے کہ کچھ میں نے کر لیا۔ اور دوسرا جذبے سے کر کے واقعہ کہ یار یہ تو ہو گیا، چلو اللہ خیر کرے گا، پھر کچھ کوشش کریں گے، 2 پیسے اکٹھے کر لیں گے، یہ تو کیا کرا ہے اللہ کے نام، چلو ثواب بھی مل جائے گا، ایسی سوچیں آنی چاہیے، ثواب ملے نہ ملے کہاں سوچتا ہے عاشق۔ ہاں تو یہ تو بڑا اس کے لیے ایک رکاوٹ ہو جائے گی، تو یہ رکاوٹیں نہ پیدا کریں، اپنے دل کی حالت دیکھیں، کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، پھر بھی محبت ہے، کلمہ پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو۔ باقی ہم جو اس سلسلے میں لگے ہوئے طریقت میں، تو طریقت کا مسئلہ ہی عشق کے لیے ہے، اہل طریقت جیتے ہیں ان کے لیے، سناؤ۔ ہاں تو یہ پہلے کچھ وضاحت کی، آج کچھ زیادہ کر دی ہے کہ بھئی یہ روز کیسے ہوتا ہے، روز کیسے ہوتا ہے، تو روز کیا، ہر گھڑی ہر پل قربانی کے لیے اس کا دل تڑپے۔ ہاں تو یہ تو خدا ہی کرے گا، ہوگا نا۔ پھر خدا نے کہا کسی لا یکلف اللہ، خدا کیوں مکلف نہیں کرتا، جتنی اس کی قدرت ہو۔ ہاں زبردستی محبت کرنی، 5% 100% دکھانی ہے تو پھر فیل ہو جائے گا، اس کے لیے تو مصیبت ہے۔ اگر 100% ہے، 20% ہے تو اس کی آدھی دکھائے اور آدھی چھپائے، کہ محبت کو چھپانے کی انسان کوشش کرتا ہے، لیکن جس کو ہوتی ہے اس کی محبت چھپنے والی چیز ہی نہیں ہے، جتنا بھی چھپائے۔ جیسے مثال کہتے ہیں کہ محبت نہیں چھپتی ہے، عطر کی خوشبو نہیں چھپتی، یہ نکلتی یہ نکل ہی جاتی ہے۔ جی چلو جی۔